جہاں کا انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ مفتی سلمان اظہری صاحب موجود ہیں۔ سلمان اظہری صاحب نے نرسنگانند سے لے کر تمام گستاخ رسول کے خلاف جو آواز بلند کی تھی، اس کے وجہ سے وہ جو ہے منظر پر آئے تھے، اور جس طرح سے یعنی وکرولی جامع مسجد میں خطیب و امام کے طور پر وہ تعینات تھے اور کئی برسوں سے تعینات تھے، اب اچانک جو ہے ٹرسٹ نے انہیں معزول کر دیا ہے خطیب و امام کے اس عہدے سے، اور سارا معاملہ کیا ہے وہ بتائیں آپ ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے جی میرا آبائی وطن کرناٹکا ہے، وہیں پر میں خدمات انجام دے رہا تھا اور بہت اچھے انداز سے وہاں پر بھی ہمارا ادارہ بھی قائم تھا، سینکڑوں نوجوان وابستہ تھے، بہت بہتر طریقے سے کام چل رہا تھا۔ مدینہ جامع مسجد کے جو موجودہ ٹرسٹی ہیں، ممبران ہیں، ان لوگوں نے ہبلی آ کر کے کرناٹکا ہبلی آ کر کے مجھے بار بار اپروچ کیا یہاں آنے کے لیے، بلکہ ایک دو نہیں تقریباً 1.5 سال تک یہ پیچھے لگے رہے کہ آپ ہماری مسجد کے لیے آ جائیں، ہم ہر سہولت دینے کو تیار ہیں۔ میرے والد صاحب سے بات کیا، میرے بڑے بھائی صاحب سے بھی بات کیا۔ شروع میں وہاں سے ترک کر کے آنے کو تیار نہیں تھا، بہرحال یہاں بہت سارے کام کرنے کے ان لوگوں نے منصوبے رکھے کہ ہمیں بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تو میں کام کرنے کا شوقین آدمی ہوں، دینی کاموں میں جتنا ہو سکے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا پسند کرتا ہوں۔ تو بہرحال میرے والد گرامی کے حکم پر، ان کا تو انتقال بھی ہو گیا، اللہ غریق رحمت فرمائے، میں وہاں سے یہاں آیا۔ یہاں کے مدینہ جامع مسجد کے صدر اور ان کے تمام ممبران کی بڑی خواہش کے ساتھ اور بہت شان کے ساتھ یہ لوگ لے کر کے آئے، بڑے بڑے جملے کہے گئے، یہاں تک کہ وہ باتیں آج کہیں تو لوگوں کو مذاق لگتا ہے، جس انداز سے ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کہی تھی کہ ہمارے محلے میں جو ہے ایک ولی کا قدم آ گیا، فلاں آ گیا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے ان کچھ لوگوں کی فطرت۔ تو بہرحال آنے کے بعد بہت اچھی سہولتوں کے ساتھ یہاں رکھا بھی گیا، اور دینی خدمات میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرا پورا محلہ گواہ ہے۔ الحمدللہ آنے کے بعد میں نے جو یہاں پر سنبھالا، باغڈور سنبھالا، امامت تو دیکھیے جس طرح کی ہوتی ہے، میں اس طرح کی یعنی جس طرح پابندیوں کے ساتھ میں اس طرح سے شروع سے بھی نہیں کر سکا، کیونکہ میری دینی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ مجھے ہر طرح کی سہولت دے کر کے اس بات پر اتفاق کر کے لائے تھے، اس میں ہمارے بڑے بھائی صاحب بھی گواہ ہیں اور دیگر لوگ بھی گواہ ہیں کہ آزاد طریقے سے مجھے یہاں رکھا گیا تھا کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے آپ امامت کریں گے، یا جس وقت آپ اویلیبل ہوں گے آپ نماز پڑھائیں گے، اور باقی آپ کو جو یہاں پر خدمات کرنا ہے وہ سب کر سکتے ہیں۔ یہ تمام باتوں کے ساتھ الحمدللہ میں یہاں پر کام شروع کیا، اور یہاں میرے آنے کے وقت جو ہے جو لوگوں کی نمازوں کی حالات تھے وہ جانتے ہیں لوگ، میں اب ان تمام چیزوں کو ذکر نہیں کر رہا۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت آیا تھا تو صرف 50-55 چھوٹے بچے پڑھتے تھے، اور آج الحمدللہ تقریباً 475 بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، 450 بچے لاک ڈاؤن سے پہلے تک کی رپورٹ یہ۔ پھر ہم نے اس میں دارالعلوم بھی قائم کیا، جامعہ ریاض الجنہ نام سے، محلے کے کئی طلباء اس میں حافظ قرآن بننے لگے، ماشاءاللہ، اور عالم کورس بھی شروع کیا، اور اس کے علاوہ دعویٰ کورس نام سے ہم نے نوجوانوں کے لیے جو کالج والے ہیں، بزنس والے ہیں، جاب والے ہیں، ان کے لیے شروع کیا۔ تقریباً 250 نوجوان پڑھتے تھے ہمارے پاس 3 بیچ میں، 2 مرتبہ ان کو پڑھایا۔ اس کے بعد پھر بوڑھے لوگوں کے لیے ہم نے یہاں پر یعنی اباؤ 40 وہ تقریباً 80 لوگوں کو ایڈمیشن لے کر کے ان کو پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ بہت ساری چیزیں شروع کی گئی ہیں، یہاں تک کہ اسکول کو بھی شروع کیا گیا مدینہ جامع مسجد کے احاطے کے اندر۔ کام تو بہت اچھے چل رہے تھے، ہر ہفتے جو ہے 3 دن تک یہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر ہر ہفتے جو ذکر کی مجلس ہوتی تھی، وہ تو میں کہتا ہوں کہ شاید پورے ممبئی میں کہیں جو ہے رات کے 12 بجے کے بعد محفل
اس طرح کی ہر ہفتے نہیں ہوتی ہوگی. رات 12 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک پھر لوگ روزہ رکھتے تھے جمعرات کے دن. اور الحمدللہ ماحول بہت اچھا تھا, ساری چیزیں اچھی تھیں. اب دیکھیں ان لوگوں کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹرمینیشن کا مسئلہ آیا ہے, انہوں نے فتوے کو ایک آڑ بنایا. اور آج میں پورے ہندوستان بھر میں بھی جو بحث چھڑی ہے ان سے بھی کہتا ہوں اصل مسئلہ فتوے کا نہیں ہے. فتوے کا ادب و احترام ہم کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ لوگوں کو جانا بھی نہیں چاہیے. نہیں, ہم نے آپ کا ویڈیو بھی دیکھا, اس میں بھی آپ نے جی کہا ہے. ہاں, اصل جو ہے مدعا ہے اس کو تو لوگ جان ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ ٹرسٹیوں نے کیا ظلم ڈھائے ہیں اور ان لوگوں نے کتنی بڑی شڑینتر رچا پوری امت میں انتشار اور افتراق پھیلانے کے لیے. آج علماء کے 2 گروپ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. ہاں, ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ من مانی تمام چیزیں کیے. یہاں پر جو باہر بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں نا, ان سب سے میں کہتا ہوں کہ محلے میں آ کر کے عوام سے تبصرے لیں, پوچھیں, یہاں پر حالات کا جائزہ لیں کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ. سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, بس تکلیف ان کو کہاں سے شروع ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بتائیے. ہماری تنظیم ہے الامان سنی فاؤنڈیشن. جی. یہ میں جب ہبلی میں تھا تب بھی قائم تھی اور آج بھی وہاں پر قائم ہے الحمدللہ. اور بھی کئی جگہوں پر اس کی برانچز ہیں. میرے اپنے آبائی وطن میں ہے, ممبئی میں بھی دوسری جگہ پر ہے, وسئی میں ہے. جہاں جہاں تھی یہ قائم تھی. تقریباً 2008 سے چل رہی ہے. میں یہاں آیا ہوں 2017 میں. اور یہاں آنے کے بعد نوجوانوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کو میں نے اس تنظیم سے جوڑا. ان کو یہی چیز بری لگی اور یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپنی کا امپلائی جو ہے دوسری جگہ کام نہیں کر سکتا. انہوں نے مسجد کو کمپنی بنا دیا ہے. کمپنی نہیں ہے یہ دینی خدمات میں 70 جگہ کام کرنا ہوگا تو فقیر حاضر ہوگا, میں جاؤں گا. کئی تنظیموں کے مجھے صدر بنایا گیا ہے, کئی تنظیموں میں جو ہے الگ الگ عہدوں پر ہے, میں کام کر رہا ہوں. دوسرے علماء بھی کر رہے ہیں. امامت کے ساتھ کرنا کوئی جرم ہے؟ نہیں, بالکل. ہاں, بس اس کو مدعا بنایا, وہیں سے ان کو تکلیف ہے. اصل میں یہ محلے کے نوجوان لڑکوں کو نہیں چاہتے تھے. وہاں سے جو ہے نا انہوں نے ہمارے سے دشمنی پکڑ لی بس, کہ ہم آپ کو لائے تھے اور آپ ان کے ہو گئے. بس ہم آپ کو لے کر کے آئے تھے, ہم نے آپ کو اتنی سہولتیں دی, ہم نے آپ کو وہ کیا یہ کیا, اور آپ جو ہے محلے کے ان لڑکوں کے ساتھ چلے گئے. کیا برا کیا میں نے؟ ان نوجوان بچوں کو آپ بتائیں, میں آپ کو بتاؤں, ان میں سے ایسے ہیں جو نشہ کا کاروبار کرتے تھے, نشہ بیچتے تھے اور نشہ کے ایڈکٹ تھے. آج وہ الحمدللہ پوری نمازوں کے پابند ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ آج میں ان کو کھڑا کر سکتا ہوں, لیکن میں کسی کو جو ہے ڈیمیج کرنا نہیں چاہتا, کسی کی عزت. وہ لوگ بھی جانتے ہیں ان تمام باتوں کو. تو اگر ان تمام چیزوں کے لیے میں ان نوجوانوں کے ساتھ وقت بتاتا کہ ان کو ان بری سنگتوں سے نکال دوں, تو یہ چیز ان کو بری لگی. یہاں سے شروع کیا اور پھر جو ہے الزامات لگانا شروع کیا, الگ الگ بھدے الزامات. ہاں, جو کبھی جو ہے ان لوگوں نے کوئی رسم وفا تک نہیں رکھی. اتنے سالوں تک میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے. اور سب سے بری بات یہ ہے, سب سے بری بات, انہوں نے مدینہ جامع مسجد کے اندر جو ذکر ہوتا ہے اس کو بدنام کیا پوری دنیا بھر میں. یہ کہہ کر کے بدنام کیا کہ میں لوگوں کو اپنی طرف سجدہ کراتا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. ایک عام مسلمان بھی اس کا تصور نہیں کرتا. اور یہ جو صدر ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں یہ خود بھی سجدہ کرتے تھے اس میں, اس ذکر میں. 2 سال تک تو یہ خود حاضر رہتے تھے. کبھی ان کو خیال نہیں آیا. جب دشمنی ہو گئی تو محراب کے اوپر کیمرہ لگایا اور پھر اس ویڈیو کو اس طرح سے لے کر کے بتایا. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ حلقہ ذکر لگایا جاتا ہے, گول حلقہ ہوتا ہے, درمیان میں میں کھڑا ہوتا ہوں. ذکر کے اخیر میں سجدے میں جا کر لوگ دعا کرتے ہیں, دعا کے لیے جھک جاتے ہیں. میں ہر بار یہ اعلان کرتا تھا کہ جس کو جہاں جگہ میسر ہو سجدے میں چلے جائے. بلکہ شروع میں ہی میں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ آپ اپنے قبلے کا اہتمام کریں. بالکل. تو بہرحال کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں بھی, تصور میں بھی یہ نہیں کہ لوگ جو ہے نا اس طرف سجدہ کریں. جگہ کی قلت ایسی ہوتی تھی کہ جہاں جہاں لوگوں کو جیسا موقع ملتا, وہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا, نماز کا سجدہ نہیں تھا, دعا کا سجدہ, دعا کے لیے بندہ جس طرف چاہے جھک جاتا تھا. تو اب اس کو جو ہے نا انہوں نے ایسی شکل دی کہ دنیا بھر میں خالی جو ویڈیو دیکھے گا نا اس کو ایسا لگنے لگے کہ یہ تو سجدہ کروا رہے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کے خلاف شڑینتر رچنا, یہ قیامت کے دن اس کا جواب دیں گے. یہ جو میرے خلاف ان لوگوں نے
ایک پورا ماحول کریٹ کیا اور آج بھی بدنام کرنے کے لیے اس چیز کو چلاتے ہیں. جی بہرحال اب یہ سب چیزوں سے نہیں چلا تو اب فوٹو اور ویڈیو کا مسئلہ لے کر کے آئے. اسی پر میں آپ کو بتاتا ہوں جی ان سے آپ جا کر کے سوال بھی کر لیں کہ مسجد میں کیمرہ لایا کون تھا, ہماری ویڈیو شروع کس نے کیا تھا. یہی صدر ہے, ان کا خود کا کیمرہ ہے. جی ہاں یہ کئی ہزار کا کیمرہ لے کر کے آئے. آج بھی مدینہ جامع مسجد کے نام سے یوٹیوب چینل موجود ہے, اس میں جا کر کے دیکھ لیں. بیک گراؤنڈ یہ صحیح کرتے تھے روزانہ آ کر کے, یہ خود ہی لگاتے تھے. اچھا سیٹ اپ پورا ان کا ہوتا تھا, لیپ ٹاپ ان کا ہے, کیمرہ ان کا ہے, سب کچھ ان کا ہے. تو معاملہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ بتا تو رہا ہوں میں آپ کو, سب کچھ یہی کرتے رہے. 2 سال تک تو ہماری ویڈیو خود بناتے تھے یہ. اچھا ہاں خود بناتے تھے ہر جگہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو اس وقت سے بھی معلوم ہے جی کہ ہم بریلی شریف سے کس قدر ادب و احترام رکھتے ہیں. جی دیکھیں میں ان تمام جو ہے خطابات کو جو ویڈیو میں نشر کیے جا رہے ہیں جی صرف اور صرف دینی غرض سے استعمال کر رہے ہیں جی کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجبوری آ گئی ہے جی کہ باطل قومیں جو ہے اس پر پورے کے پورے حاوی ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر. جی جی اگر میں وہاں جواب نہ دوں جی تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم آڈیو میں بھی کیے ہوئے ہیں. ہاں آپ نے تو نرسنگ آنند کو بھی جواب دیا. وہ تو ہے اس وقت, اس سے پہلے آپ دیکھیں سال بھر تک میری تفسیر قرآن جہاں جہاں ہے جی آڈیو میں رہی ہے. تقریباً 3 سال تک تفسیر بھی جو ہوتی رہی آڈیو میں ہوتی تھی. لیکن جہاں ضرورت پیش آتی تھی کہ نہیں یہاں پر سوشل میڈیا میں جو ہے نا جواب دینا ہے تو میں وہ ضرورت اور شرعی حاجت کو محسوس کرتے ہوئے اس کا استعمال ویڈیو کرتا سے رہا. متعلق بھی علماء میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. الگ الگ فتاوے ہیں, آراء ہیں علماء اکرام کی, جی الگ الگ ہیں. یہ تو برسوں پہلے سے چلے آ رہی ہیں چیزیں. لیکن میں آپ کو پھر سے یہ بتا رہا ہوں کہ فتویٰ اصل چیز نہیں ہے جس پر آج پوری بحث کر رہے ہیں لوگ. جی میں کہتا ہوں بریلی شریف کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں. آج پھر سے میں کہتا ہوں نہ وہاں فتوے کی توہین کریں, نہ مفتیان کرام کے خلاف بات کریں. میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں لوگوں کو اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسے جاہل اور فاسق مولن اور شڑینتر رچنے والے جب فتوے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے کہ اس سے امت میں کس قدر یہ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں. ایسے جس طرح سے آپ کے امامت سے برخاست کرنے کا معاملہ سامنے آیا تو ہم نے دیکھا ابھی بھی تو مسجد کے باہر جو ہے پولیس بندوبست لگا دیا گیا. ہاں پوری پولیس کو لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے آپ کی برخاستگی کو. اب تو اس پر کیا کہیں گے؟ اب آپ بتائیے تقریباً یہ لوگوں نے 200-250 پولیس منگوائی ہے, چھوٹی موٹی پولیس نہیں ہے. یعنی یہ پورے محلے کو جو ہے نا ٹرسٹیوں نے منگائی ہے کہ انہوں نے منگوائی ہے, پولیس نے جو ہے وہ اپنے طرف سے نہیں کیا؟ ٹرسٹیوں نے منگوائی ہے. جی ٹرسٹیوں نے منگوائی ہے پہلے سے یہ بول کر کے آرڈر کر کے کہ مطلب ان کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں ہم, محلے میں پھر پورے لوگ ایگریسو ہو جائیں گے, فلاں ہوگا, یہ سب کہہ کر کے منگوائے. جبکہ میں کبھی بھی محلے والوں کو اپنے لیے کھڑا نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں. جی ہاں کبھی بھی نہیں. میں نے ویڈیو میں بھی شاید یہ پیغام دیا ہے ابھی بھی میں پیغام دیتا ہوں, ابھی بھی میں پیغام دیتا ہوں امن و امان کو برقرار رکھیں, اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں. لیکن ان لوگوں نے ٹھان لی ہے, ضد کیا ہے اس چیز کو بغیر کسی وجہ کے. آپ ڈھونڈیں گے کوئی وجہ نہیں ملے گی. یہ فوٹو اور ویڈیو کے مسئلے کو لے کر کے اتنا اچھل رہے ہیں, ذرا ان کے سارے اکاؤنٹس چیک کریں. یہ تو وہ لوگ ہیں سارے کمیٹی میں جن کو بریلی شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بریلی کا استعمال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس میں کہ تاج الشریعہ سے مریدین ہیں, ان میں سے کوئی مرید نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, جھوٹے ہیں. ہاں یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ان میں سے تو اکثر رافضیت زدہ ہیں, شیعوں کے ساتھ ناچنے والے. جی ہاں تو اب آگے کا کیا منصوبہ ہے جس طرح سے اب یہ تمام ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے ہندوستان بھر میں جو یہ ماحول بنایا گیا ہے فتوے کے خلاف نہ بات کریں کوئی. جی فتوے کے خلاف فتویٰ جو ہے نا وہ ایک شرعی حکم ہوتا ہے اور علماء اکرام مفتیان اکرام کے دونوں رائیں آتی رہتی ہیں, اس میں دونوں جانب کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے. میں صرف اور صرف سب کو آگاہ کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے جاہل اور فاسق مولن جو لوگ ہیں علماء کے سخت ترین یہ لوگ گستاخ ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں یہ میں پہلا نہیں, یہاں پر 35 سال سے امامت کرنے والے امام کو بھی یہی ٹرسٹیوں نے نکالا. ہاں ان کے بعد تقریباً 8 یا 10 اماموں کو اور نکالا. میں تو اب 11ویں نمبر پہ ہوں گا شاید. تو یہ اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں؟ یہی حرکت کرتے ہیں. ان کا ریکارڈ ہے, محلے میں آ کر کے پوچھیں آپ کتنے اماموں کو نکالے یہ, اور ہر بار فتویٰ لے کر کے آتے ہیں بریلی شریف سے.
نہیں الگ الگ جگہوں سے لے کر کے آتے ہیں جہاں سے ان کو ضرورت پیش آ جائے. اس سے پہلے جو 35 سال امام تھے یہاں پر, 35 سال کیا ہوتا ہے, پوری زندگی چلی جاتی ہے. ان پر بھی فتویٰ ہی لے کے آئے تھے, ان کو بھی یہ کرنے کے لیے پولیس فورس ہی لگائے تھے. ایسے یہ حرکت ان کی ہے. تو اب یہ جو حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں, نوجوان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں, بہت سارے نوجوان جو ہے آپ سے جڑے ہیں, یعنی جو آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے, آپ نے کئی نوجوانوں کی جو ہے دینی تعلیم میں جو ہے وہ بدل کر ان کی جو ہے زندگی بدل کر رکھ دی, آپ نے بتایا. تو ایسے میں کیا اپیل کریں گے اور کس طرح سے یہ پورے معاملے کو آپ دیکھتے ہیں؟ میں عوام اہل سنت سے یہی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی دینی منصب کو ایسے ہاتھوں میں جانے نہ دیا جائے جو شریعت کا اور دین کا مذاق اڑاتا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ, جو شریعت کا اور دین کا مذاق یہ یہاں پر موجود جتنے علماء پڑھاتے تھے ان کو اس طرح سے ارے ترے جس طرح سے ایک عام آدمی کو بلاتے ہیں اس طرح علماء اور حفاظ کو بلاتے ہیں نام بگاڑ کر کے. ہاں, اس پر بھی میں ان کو ڈانٹتا رہتا تھا, تنبیہ بھی کرتا رہتا تھا. علماء میں سے ایک کا بھی ادب نہیں کرتے, کسی کا ادب نہیں کرتے. یہ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو ہی نام لے کر کے جیسے چھوٹے بچے کو بلاتے اس طرح سے بلاتے ہیں لوگ. ہبلی کیس کے تعلق سے بھی آپ کا کچھ معاملہ تھا؟ ہاں, اب ایک بات یہ بھی میں بتاؤں آپ کو, ایک بات کہ نفرت میں آدمی اس قدر ڈوب جاتا ہے. ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے جانتے ہیں, خالی یہ فتوے سے خاموش نہیں ہے. ہاں, کہ اتنے پر ان لوگوں نے بس کیا ہے. میں پوری ہمارے پاس فائل ہے, ان لوگوں نے میرے متعلق کہاں کہاں کمپلینٹ کیا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے پورے کفر کو چیلنج کیا, گستاخان رسول کو چیلنج کیا, لیکن وہاں سے کوئی ہمارے اوپر اس طرح کے کیس نہیں آئے. لیکن یہی مسجد کے صدر نے کمشنر آف پولیس میں, ڈپٹی کمشنر میں, اور پھر یہاں پر اے سی پی کے پاس, ڈی سی پی کے پاس, اور پھر پارک سائڈ پولیس اسٹیشن میں, وقف بورڈ میں, سب جگہ کمپلینٹ میرے خلاف ڈال کے رکھا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, 2015 کی بات ہے یہ, جب ایک مردود خبیث گستاخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت نازیبا کلمات بکتا تھا, کملیش تیواری. ہاں, اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا تھا ہبلی میں. وہ احتجاج تاریخی تھا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر بھی جمع تھے. اب اس میں کچھ وائلنس ہوا تھا, ظاہر سی بات احتجاج میں ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے کیس ہوئے تھے, اس میں ذمہ داروں میں جو ہے جو لوگ تھے تقریباً 20 لوگ تھے, ان میں میرا بھی نام ہے. وہ جو کیس ہوئے تھے وہ احتجاج میں وائلنس ہونے پر ایک گستاخ رسول کے خلاف میں کھڑا تھا, اور آج بھی میں کھڑا ہوں. ان کیسوں کو اس نے ذریعہ بنایا, اور سب جگہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے, ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے, ان کے اوپر ہبلی میں کیسز ہیں. بھائی کوئی چوری کے کیس ہیں نہیں, آپ کی جو ہے وہ آپ یعنی آپ کو برخاست کر دیا گیا, کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں, کسی کو ڈیمیج کرنا اور اس کی امیج کو خراب کرنا, میں تو اس کو چیلنج کرتا ہوں پھر. ہاں, ان لوگوں نے جو آگے یعنی کیا قانونی جو قانونی کارروائی کرنی ہوگی وہ میں کروں گا. اچھا, جو قانونی کارروائی کرنی ہوگی وہ میں کروں گا ٹرسٹ کے خلاف, اور جو بھی لوگ ہیں. دیکھیں, ابھی میں نے مان لیا یہ تمام چیزوں کو, کیونکہ اب میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوں. ہمارا جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. میں ان سے الجھنا نہیں چاہتا. ہاں, جو پاکھنڈیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جب گستاخ رسول نرسنگھانند کے خلاف میں مباحلے کا چیلنج دیا, پورا ہندوستان کھڑا تھا ہمارے ساتھ, اور ان کمینوں نے اس بارے میں بھی جا کر کے کمپلینٹ کیا ہے. اس بارے میں بھی جا کر کے پولیس میں کمپلینٹ کیا ہے کہ یہ شخص ہم کو یہاں بھڑکا رہے ہیں اور یہاں فساد ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں تھے, پورے ہندوستان کھڑا تھا. بالکل. ہاں, میں یہی چہرہ ان کا پورے ہندوستان بھر میں دکھانا چاہتا ہوں. فتوے کے مسئلے کو لے کر کے نہ بحث کریں, اصل ظالم تو یہ ہیں جو علماء میں بھی جو ہے لڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تھے مفتی سلمان اظہری صاحب جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کی برخاستگی کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے, کیونکہ ان کی برخاستگی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس میں جو پیمانہ لگایا جا رہا ہے, جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو کا مسئلہ ہے, لیکن ویڈیو کے مسئلے سے کہیں آگے بڑھ کر معاملے کو مفتی سلمان اظہری نے آپ کے سامنے پیش کیا. حیات مقدم کے ساتھ محمد جاوید شیخ, جہاں کا انصاف.